میں نے آپ سے فجر کی نماز سے پہلے گزارش کی کہ ہمارے ہاں 12 یعنی 12 تسبیحات ہیں، اور یہ لفظ میں بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ آپ کے زبان پہ لفظ چڑھ جائے، یہ اس لیے کہتا ہوں کہ الفاظ آپ کی زبان پر پختہ ہو جائے، اس لیے بار بار یہ بات سمجھاتا ہوں کہ ہمارے ہاں سلسلہ چشتیہ میں یہ 12 تسبیحات ہیں۔ اس میں 2 تسبیحات ذکر نفی اثبات لا الہ الا اللہ، 4 تسبیحات ذکر اثبات الا اللہ الا اللہ، اور 6 تسبیحات ذکر اسم ذات 2 ضربی اللہ 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 اللہ، اور پھر 1 تسبیح ذکر اسم ذات 1 ضربی، ساری قریب ہو جائے، آگے آگے آئے، ذکر اسم ذات 1 ضربی اللہ اللہ اللہ۔ یہ میں بار بار سمجھاتا ہوں، زبان پہ چڑھ جائے، سمجھ آ جائے، ذکر کا طریقہ آ جائے، پھر واپس اپنے علاقے میں جائے تو وہاں بیٹھ کے خلوت میں اپنا اپنا ذکر کریں، اپنے اپنے کام میں لگے رہیں اور مسلسل کریں، تھوڑا ہو جائے تو حرج نہیں، لیکن تسلسل نہ ٹوٹے، ناغہ نہ ہو، مسلسل کریں۔ ابھی تو آپ ویسے ہی پہاڑی علاقوں میں سمجھانا بہت آسان ہے، پہاڑی علاقہ نہ ہو تو پھر بھی آپ نے دیکھا ہے پانی کس قدر نرم ہے اور پتھر کس قدر سخت ہے۔ روزانہ پانی کا ایک ایک قطرہ جو بہت نرم ہے، پتھر کی سخت ترین چٹان پہ گرتا ہے تو وہاں سوراخ مار دیتا ہے۔ پانی کا ایک ایک نرم قطرہ سخت پتھر کی چٹان پہ روزانہ گرتا ہے تو سوراخ مارتا ہے، تو بتاؤ روزانہ ایک بار بھی اللہ 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 کہیں تو دل کی کیفیت کیا ہوگی۔ لیکن یہ شرط ہے کہ اخلاص کے ساتھ ہو، توجہ کے ساتھ ہو، اللہ کی نعمتوں کے استحضار کے ساتھ ہو، اپنے گناہ اور نافرمانیاں پھر اللہ تعالیٰ کی عنایات کے ساتھ ہو، تو پھر انسان کے اوپر اثر بھی ہوتا ہے، زندگی تبدیل بھی ہوتی ہے۔ جب یہ اللہ کا ذکر کریں تو تصور کیا کریں میرے گناہ کتنے ہیں، اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں، میری نافرمانی کتنی ہے، اللہ تعالیٰ کی ستاری کتنی ہے، اس کو ذہن میں رکھا کریں۔ تو ذکر اسم ذات 1 ضربی یہ بھی کر لیں تاکہ 12 تسبیحات کا ذکر مکمل ہو جائے۔ ہم آپ کے وقت کا خیال کرتے ہیں کہ آپ تھک نہ جائیں، اس لیے جلدی نہیں اٹھایا، 3:15 بجے اٹھایا، اور پھر بھی آپ دیکھیں کتنی دقت آئی ہے اٹھنے، کتنی مشکل پیش آتی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آپ شیطان کی محنت دیکھو کتنی خطرناک ہے، توجہ سے بات سمجھیں، یہ جو میں باتیں بار بار عرض کرتا ہوں اس کو سنیں اور سمجھیں۔ آپ حضرات سب بڑے، اور میں کئی بار یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں چھوٹوں کو سنبھالنا آسان ہے، بڑوں کو سنبھالنا مشکل۔ چھوٹوں کو بات سمجھائے تو سمجھ آتی ہے، بڑے نہیں سمجھتے۔ چھوٹوں کو ڈانٹ لیں برداشت کرتے ہیں، بڑوں کو ڈانٹ دیں تو روٹھ جاتے ہیں۔ چھوٹوں پر پابندی لگائے تو قبول کرتے ہیں، بڑوں پر پابندی لگائے تو بگڑ جاتے ہیں۔ تو ہم کون سے بڑے، ہم تو چھوٹوں سے بھی چھوٹے ہیں۔ ہماری حالت کتنی خطرناک ہے، سمجھانا کتنا مشکل ہے۔ جو بات میں عرض کرنے لگا ہوں اس کو بہت توجہ سے سمجھیں۔ صبح اٹھے ہیں، تہجد پڑھے، پھر ذکر کیا ہے، فجر کی نماز پڑھی ہے، اس کے بعد یاسین پڑھی ہے، ابھی اللہ اللہ کریں گے، اشراق پڑھیں گے، اٹھ کے جائیں گے، دسترخوان لگا ہوگا۔ آپ ذرا اس نعمت کے استحضار کریں، ہم جائیں گے تو دسترخوان لگا ہوگا، کوئی ہمارا 1 روپیہ لگا ہے، بتاؤ کوئی مشقت ہوئی ہے؟ یہ کھانا کس وجہ سے ہے کہ ہم اللہ اللہ کر رہے ہیں، اللہ کا نام لے رہے ہیں۔ آپ بتاؤ کہ ہم اللہ کا نام کھانے کے لیے لے رہے ہیں یا اللہ کے لیے لے رہے ہیں؟ اور کھانا پھر بھی مل رہا ہے، عزت کے ساتھ مل رہا ہے، منت کے ساتھ مل رہا ہے، منت کے ساتھ دسترخوان پر ہیں، بھئی دسترخوان لگے، بھئی کھانا کھا لیں۔ خدا کے نام کی برکتیں دیکھیں اور اپنی نالائکی دیکھیں، اللہ کے نام کی برکتیں دیکھیں اور ہماری نالائکی دیکھیں۔ ہم ذکر کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں اور دسترخوان لگے ہوئے، بستر لگے ہوئے، کھانے کے انتظام موجود ہے، اللہ کے کرم دیکھیں۔ اس مزدور سے پوچھیں
جو 8-8 گھنٹے مزدوری کرتا ہے اور پھر 2 روٹیاں اس کو ملتی، اور ہم اللہ کا نام لیتے ہیں پھر روٹیاں مل رہی، اللہ کا نام لیتے ہیں بکرے کھا رہے، اللہ کا نام لیتے ہیں مرغ مل رہے، اللہ کا نام لیتے ہیں، اور ایسی جگہ جہاں پر آنا مشکل ہے۔ میں یہاں کبھی کبھی آتا رہتا ہوں، اور بہت دوست ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، ہر کسی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے ہوٹل میں ٹھہرے، ہمارے گھر ٹھہرے، ہمارے پاس آئیں، ہمارے پاس آئیں۔ تو میں پوچھتا ہوں ایک رات کا کرایہ کتنا ہے؟ کہتے ہیں 8,000۔ ایک رات کا کرایہ کتنا ہے؟ کہ 10,000۔ ہم ایک بار آگے جمان سرے سے بھی آگے جو لوگ سیر کے لیے جاتے ہیں، گزشتہ سال میں بھی گیا، تو ان کا ہوٹل تھا 16 کمروں کا۔ میں نے کہا ہمارے لیے یہ کہا کہ 16 کمرے ہی آپ کے ہیں جس میں آپ نے سونے سے۔ یقین کرے میں روتا تھا، یا اللہ کیسے تیرے نام کی برکت ہے، سوائے اس کے کہ ہم تیرا نام لیتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ کھانے گھر سے پکا کے لا رہے، مستورات محنتیں کر رہی۔ میں نے رات بھی عرض کیا تھا اس کا مقصد صرف استحضار ہوتا ہے اللہ کی نعمت، کہ جن کا یہ مرکز ہے، جن کا یہ گھر ہے، جو صاحب حیثیت ہے، وہ مالی کھانا پکا رہے ہیں اور ہم فقیر لوگ کھا رہے ہیں، اور ہمارے نخرے نہیں سنبھالے جا رہے۔ اللہ کی نعمت دے دے کے اللہ کتنا نوازتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ اگر یہود و نصارہ تورات انجیل پر عمل کرتے تو زمین کے اناج کھاتے، آسمان کی نعمتیں مزے لوٹتے۔ یہ تو ان کے بارے میں، اور مسلمان اللہ کی شریعت پر عمل کر لے، اللہ آسمان سے رزق کے دروازے کھول دیتے۔ اللہ تعالیٰ زمین کو کہتے ہیں اگل دے، اگل اپنے خزانے ان کے لیے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ میں یہ ساتھیوں کو سنایا کرتا ہوں کہ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کو رزق کہاں سے دیتے ہیں؟ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ فرماتے علماء کا رزق ہے من حیث لا یحتسب، عوام کا رزق ہے من حیث یحتسب۔ مولوی وہاں سے کھاتے ہیں جہاں سے گمان نہیں ہوتا، اللہ اللہ کرنے والے، اور اللہ کو چھوڑنے والے وہاں سے کھاتے ہیں جہاں سے ان کا گمان ہوتا ہے۔ مزدوری کریں گے تو ملے گا، ملازمت کریں گے تو ملے گا، کاروبار کریں گے تو ملے گا، کھیتی باڑی کریں گے تو ملے گا، ان کا گمان وہاں پر ہوتا ہے۔ اور اللہ اللہ کرنے والوں کا جہاں سے گمان ہی نہیں ہے، خدا وہاں سے رزق دیتا ہے، بندے کو تصور بھی نہیں ہوتا۔ ہم یہاں سے نکلتے ہیں، موسم ہوتا ہے چھلیوں کا، بھٹے بناتا کوئی ہے، کھاتے ہم ہیں، بکرے پیدا کہیں ہوتے ہیں، ذبح کہیں ہوتے ہیں، کھا اللہ والے ہوتے ہیں۔ حیران کن بات یہ ہے کہ پھر بھی لوگ نہیں سمجھتے۔ دیکھیں ہم یہاں ٹھہرے ہیں نا 2 دن سے، عملی مشاہدہ کریں، عملی۔ آپ سکول میں پڑھتے ہیں، کالج میں ہے، یونیورسٹی میں ہے، آپ ایمان کے ساتھ بتاؤ اگر سکول کا ٹرپ کی مری آئے تو پیسے جمع ہوتے ہیں کہ نہیں؟ جی بولو، اللہ کے نام پر میں جمع ہوئے، اپنا کرایہ بھی، رہائش بھی مفت ہے، کھانا بھی مفت ہے، اور کرنا کیا ہے؟ اللہ۔ جنت کے مزے الگ ہیں، قبر کے مزے الگ ہیں، دل کا سکون الگ ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے نام کی قدر عطا فرما دے، اللہ ہم سب کو اپنے نام کی لذت اور حلاوت عطا فرما دے، اللہ ہم سب کو اپنے نام کی مٹھاس عطا فرما دے۔ بس نہ مزہ ہے تب بھی کرنا ہے، نہ لذت ہے تب بھی کرنا ہے، اور جب لذت عطا ہو جائے تو پھر کیا کریں؟ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی گزرے، حضرت فرماتے جب میں اللہ کا نام لیتا ہوں تو اپنی زبان سے مٹھاس محسوس کرتا ہوں، مجھے لذت اور مٹھاس محسوس ہوتی ہے۔ میں نے صبح آپ سے عرض کیا نا، یہ میں کسی پر فتویٰ نہیں لگاتا، اور یہ بات میں سے نہیں کہتا ایک دوسرے پر کہ ہم میں سے ہر بندہ اپنے بارے میں سوچے کہ یار اللہ کا نام لینے کا مزہ کیوں نہیں آ رہا، اللہ کا نام لینے کو دل کیوں نہیں کرتا، اللہ والوں سے محبت کیوں نہیں ہو رہی، خدا کے بندوں پر میں سب کچھ کیوں نہیں لٹاتا، میری بیماری کیا ہے؟ یہ اور کریں گے اللہ مزید توفیق عطا فرمائے، اللہ اپنا نام عطا فرما دیں گے، اللہ اپنے نام کی قدر عطا فرما دیں گے۔ اس سے بڑی دنیا میں کوئی نعمت نہیں، اس سے بڑی دنیا میں کوئی نعمت نہیں۔
ایک شخص نے اللہ والے سے پوچھا حضرت جب ہم اللہ کہتے ہیں تو اس کے بدلے میں کیا ملتا ہے؟ جب ہم اللہ کہتے ہیں تو اس کے بدلے میں کیا ملتا ہے؟ فرمایا جب تم اللہ کہتے ہو تو بدلے میں دوبارہ اللہ کہنے کی پھر توفیق ملتی ہے، اور کیا چاہیے تم؟ ایک مرتبہ اللہ کہتے ہیں، اللہ توفیق دیتے ہیں، پھر اللہ کہتے ہیں، اور کیا چاہیے تم؟ اللہ ہم سب کو اپنے نام کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ذکر اسم ذات یا ضربی بھی کر جس طرح ڈاکٹر عبدالمقیف صاحب دامت برکاتہ فرما رہے تھے، یہ ہمارے حضرت کی رائے ہے کہ جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کئی مرتبہ لو تو پہلی مرتبہ محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم کہنا واجب ہے۔ ایک مجلس میں اللہ کا نام کئی بار لو تو پہلی بار اسم ذات اللہ کہنے پر جل جلالہ کہنا واجب ہے۔ کہ میں نے حضرت کی رائے کیوں عرض کی ہے؟ کسی عالم کو اس سے اختلاف ہو تو اس کو پورا حق حاصل ہے، کوئی نہ کہے تو اس کو پورا حق حاصل ہے۔ علماء کا علمی اختلاف ہوتا ہے، ہر شیخ کی اپنی رائے ہوتی ہے، کوئی دوسرا اس رائے کا پابند نہیں ہوتا، کوئی اس رائے پر عمل کرتا ہے تو کرے، جو نہیں کرتا تو ہم اس کو مجبور تھوڑا ہی کرتے۔ اس لیے مشائخ کا اپنا ذوق ہوتا ہے، اپنا مزاج ہوتا ہے، بس کسی کی ناقدری نہ کرو، کسی پر تنقید نہ کرو، علمی اختلاف ہے تو شوق سے کرو، اپنے علم پر عمل کرو۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ محمد والہ، اللہ 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 کیسا پیارا نام ہے، اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے۔ عاشقوں کا مینا اور جام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے۔ اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے۔ اللہ 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 کیسا پیارا نام ہے، اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے۔ عاشقوں کا مینا اور جام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو، مٹا دے اپنی ہستی کو، مٹا دے اپنی ہستی کو، چھوڑ دے ساری مستی کو، مٹا دے اپنی ہستی کو، چھوڑ دے ساری مستی کو۔
بستی بستی کہتا جا اللہ 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 صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ جس طرح 24 گھنٹے کچھ وقت خانقاہ کے مزارگے اپنا مزاج بناتے ہیں اللہ اللہ کرنے کا، واپس جائیں تو یہی مزاج بنے، خود ذکر کریں، اولاد کو ذکر پہ لگائیں، گھر والوں کو ذکر پہ لگائیں، اس کا اہتمام کریں۔ صبح اٹھیں، تہجد پڑھیں، تلاوت کریں، گھر والوں کو اٹھائیں، لیکن تہجد پر سختی نہ کریں، جبر نہ کریں، زیادہ تنگ نہ کریں۔ فرائض پہ تو سختی کرنی چاہیے، نوافل پہ سختی نہ کریں، اس کا بہت زیادہ اہتمام فرمائیں۔ یہاں جتنے احباب آئے ہیں ہمیشہ ذہن نشین فرمائیں، یہ کبھی نہ کہیں کہ ہم گئے تھے سیر کے لیے اور ساتھ ذکر بھی کیا ہے، کوئی جی گئے تھے ذکر کے لیے اور ساتھ سیر بھی کی۔ اصل اللہ کا ذکر اور تعلق مع اللہ اور اپنے شیخ کی صحبت، اس کو رکھیں، اصل اس کو رکھیں۔ ہمارے ہاں دینی مدارس ہوتے ہیں تو وہاں اسکول کی تعلیم بھی ہوتی ہے، اکثر مدارس، تو مدارس والے یہ کہتے ہیں بھی ہم بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں اور ہم ساتھ میٹرک بھی کراتے ہیں، درس نظامی کراتے ہیں اور ساتھ ایم اے بھی کراتے ہیں۔ اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے اسکول کھولا ہے مڈل تک، ساتھ حفظ بھی کراتے ہیں، ہم نے کالج بنایا ہے اور ساتھ ترجمہ بھی پڑھاتے ہیں۔ تو یہ دیکھا کریں کہ اصل کیا ہے اور ساتھ کیا ہے، کہ ہم نے اسکول کے ساتھ حفظ کرانا ہے یا حفظ کے ساتھ سکول چلانا ہے۔ ہماری ترجیحات ہونی چاہیے نا، چونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں ہمیشہ اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ تو آپ ذرا تشریف لائے ہیں تو ہم نے باہمی مشاورت کے ساتھ ترتیب بنائی ہے کہ ذکر بھی کریں، بیانات بھی سنیں، سیر کرنا چاہیں تو وہ بھی کریں، آرام کرنا چاہیں تو وہ بھی کریں۔ تو آنے کا مقصد چونکہ سیر نہیں ہے، آنے کا مقصد اللہ کا ذکر اور بیانات کو سننا ہے، اپنے شیخ کی صحبت ہے، اس لیے اس کو مقدم رکھیں، باقی مؤخر کریں۔ ایسی سیر نہ کریں کہ جیسے ذکر اللہ متاثر ہو، ایسی سیر نہ کریں کہ جیسے بیان متاثر ہو، ایسی سیر نہ کریں کہ جیسے نوافل رہ جائیں، ایسی سیر نہ کریں کہ جس سے دین نہ سن سکے۔ کیوں؟ اور اگر ہم سیر کو یوں کریں گے کہ یہ کام متصل ہوں تو اس کا معنی ہے پھر ہم ذکر کے لیے نہیں آئے، ہم تو آئے ہیں سیر کے لیے اور ساتھ ذکر بھی ہے، اس لیے پھر ساتھ ذکر بھی ہے۔ اور اگر اس کا خیال کریں گے تو اس کا معنی یہ کہ نہیں، آپ آئے تو ہیں ذکر کے لیے اور ساتھ سیر ہے۔ رات عشاء کے بعد کھانا کھایا تو بعض وقت پہ سو گیا، بات نہیں سو۔ ہمارے علم میں ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن بار بار کہنا ڈانٹنا اچھا نہیں لگتا۔ دیکھو میں نے تو عشاء پڑھی ہے، معمول کی ہے، کھانا کھایا، میں تو فوراً سو گیا، میں 10 بجے سو گیا، 3:15 بجے اٹھ گیا۔ کیوں؟ میں تو آیا تہجد کے لیے ہوں، میں تو آیا نفل کے لیے، میں تو آیا عبادت کے لیے، میں تو گپوں کے لیے نہیں آیا۔
اور اگر آپ کا ذہن ہوگا کہ ہم گپوں کے لیے نہیں آئے، آپ بھی فوراً سوئیں گے. پھر سلانا کیوں پڑتا ہے، ڈانٹنا کیوں پڑتا ہے، ڈنڈا لے کر پیچھے کیوں ہونا پڑتا ہے؟ تو دیکھا کریں ہم کیوں آئیں. ابھی آپ اشراق پڑھیں، اشراق بعد آپ گھومیں، سیر کریں، چکر لگائیں. پہلے ہمارا یہی مشورہ تھا کہ ان کو اشراق کے فوراً بعد ناشتہ کریں، پھر کہیں ان کو اشراق کے فوراً بعد سیر کرائیں. یہ خالی پیٹ اپنے چکر لگائیں، پھر واپس آ کر کھائیں. بندہ پہلے کو نان شان کھا لے تو پھر چلنا ذرا مشکل ہوتا ہے. خالی پیٹ سیر کر لیں تو پھر نان کھانے کا بھی مزہ آتا ہے، پھر ناشتے کا بھی لطف آتا ہے. تھوڑی سی بھوک لگی ہوتی ہے، لیکن اس کا ہمیں خود خیال کرنا چاہیے. میں نے اس بات کو خود محسوس کیا ہے جو مجھے اچھا نہیں لگا. میں نے حضرات سے کہا کہ آپ کھانا بہت سادہ رکھیں. تو انہوں نے کہا نہیں ساری ہم دال ہے اس میں گوشت ڈال لیتے ہیں، شوربہ بنا لیتے ہیں. انہیں ہمارا اکرام کیا اور میں نے کیا کیا، 2-3 نان لیے، سرید بنائی اور کھانا شروع ہو گیا. دال کدھر بھی ختم ہو گئی، گوشت کدھر ختم ہو گیا. کچھ ہمیں بھی خیال کرنا چاہیے، ہم کیسے لوگ ہیں. کچھ ہمیں بھی خیال کرنا چاہیے کہ ہم کیسے لوگ ہیں. چاہیے تو یہ کہ اگر گھر میں 2 روٹی کھاتے ہیں تو یہاں 1 کھا لیں، روٹی کم کر دیں تاکہ جاگیں ذکر کریں. وہاں 3 کھاتے ہیں یہاں 2 کر لیں. تو ہم نے سوچا کہ مری ہے، ٹھنڈ ہے اور گوشت کا شوربہ ہے، سرید بنا کے کھاؤ. دیکھی جائے گی بعد والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے. میزبان پریشان ہوتا ہے تو 100 باروں ہمیں سے کیا لگتا ہے. یہ جو میں نے باتیں کیا تو صرف احساس دلانے کے لیے. آپ اجتماع کے علاوہ مری آنا تو آپ کو سمجھ آئے گا کھانا کھانا کتنا مشکل ہوتا ہے. میں تو آتا رہتا ہوں، یہاں 200-300 بندہ اکٹھا ہونا، تھوڑا سا نمک ختم ہو جائے تو یہاں سے جانا پڑتا ہے، چائے کی چینی ختم ہو جائے تو دوڑنا پڑتا ہے. تو پہاڑ ہے، جنگل ہے. یہ ہمارے شہروں کی طرح شہر تھوڑا ہے کہ جو دکان پہ در در چیزیں پڑی. تو ہمیں ہمیشہ ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. میں چھوٹی چھوٹی باتیں عرض کرتا رہتا ہوں کیونکہ آپ بڑے لوگ ہیں تو چھوٹی باتیں آپ کے ذہن میں نہیں ہوتی. میں چونکہ بہت چھوٹا ہوں اس لیے چھوٹی چھوٹی باتیں سوچتا رہتا ہوں بس. تو آپ بڑے ہیں تو آپ کو چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھانی پڑتی ہیں کہ آپ ذرا چھوٹی باتوں کا بھی خیال رکھا کریں، ہمیشہ بڑی باتیں نہ سوچا کریں. تو اس کا آپ لوگ اہتمام فرمائیں کیونکہ 40 پر اشراق کا وقت شروع ہونا ہے. یہ اس نے جو الارم دیا ہے یہ نہیں کہ آپ نفل پڑھیں، یہ اس لیے بھی سورج نکل آئے اور نفل سورج نکلنے کے 10-12 منٹ بعد پڑھتے ہیں، اس کو اشراق کہتے ہیں، سورج نکل آئے. آپ میں سے بعض احباب ایسے ہیں کہ جنہوں نے پہلے بیعت کی ہوئی ہے، تجدید کر لیں. بعض لوگ نئے ہیں جن نے بیعت ابھی کرنی ہے تو ابھی بیعت کر لیں گے. اور جو حضرات بیعت کرتے ہیں معمولات کے پرچے اب ہوں تو اب لے لیں، نہیں ہے تو اپنے اپنے علاقے سے وہاں سے وصول کریں. اور یہ تسبیحات ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، صورتیں آپ کو بتا دی ہیں. اگر یہ تھوڑا سا مشکل لگے، 12 تسبیحات مشکل ہیں تو ایک تسبیح لا الہ الا اللہ 15-20 مرتبہ پڑھنے کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک تسبیح استغفر اللہ استغفر اللہ. ایک تسبیح درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جو کتنا مختصر سا درود ہے. استغفار کتنا مختصر ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ 100 بار کیا نہ کیا مشکل ہے. فجر کے بعد سورہ یاسین، مغرب کے بعد سورہ واقعہ، عشاء کے بعد سورہ ملک، جمعہ کے دن سورہ کاف. یہ صورتیں پڑھیں، مختصر سا ذکر کر لیا کریں. اور جس علاقے میں ہمارے خلفاء موجود ہیں ان کی جو مجلس ہے اس میں شرکت کریں. جہاں موجود نہیں ہے تو تنہا ذکر کر لیا کریں. اور کوشش کیا کریں مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد، جس قدر آپ کا مرکز سے مسافت ہو. ہر ماہ کی پہلی جمعرات وہاں خانقاہ مجلس ہوتی ہے، مغرب سے لے کے اشراق تک اس میں آنے کی کوشش کریں. اگر بہت دور ہے تو ہمارا سالانہ اجتماع ہوتا ہے اس کے اندر آ جایا کریں. اس دفعہ ہم نے سالانہ اجتماع 2019 کی تاریخ طے نہیں کی، لیکن امید ہے کہ فروری کے اندر ہوگا مرکز میں انشاءاللہ. مزید اس کی تاریخ تک آپ کو اطلاع کر دیں. تو جو ساتھی بیعت والے ہیں سب بیعت بھی کر لیں. بیعت کا مقصد ہوتا ہے پچھلے گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ کریں. میں نے رات بھی کہا تھا کہ شیطان کہتا ہے نا ایک کام نہیں کرنا، فلانا گناہ تو چھلنا نہیں. تو بیعت کا فائدہ کہ اس خبیث کو سمجھاؤ کہ میں نے چھوڑنا ہے. بس نفس خبیث کو سمجھاؤ کہ میں نے چھوڑنا ہے، میں نے اس گناہ کے ساتھ نہیں مرنا، میں نے سیاہ منہ کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش نہیں ہونا، میں نے اپنی رسوائی بری عالم کے سامنے پیش نہیں کرنی، میں نے توبہ کرنی ہے. اس کے بعد آپ حضرات
اشراق پڑھ لیں، آرام کرنا چاہیں تو سو جائیں، 8:30 بجے ہم ناشتہ لگا دیں۔ اگر آپ گھومنا چاہیں تو سیر کر لیں، 8:30 بجے ناشتہ لگ جائے گا اور کسی کی آمد کی انتظار نہیں ہوگی، بھئی فلاں بھائی آ رہے ہیں تھوڑا سا مؤخر کریں۔ ہمارے ایسا نہیں ہوتا۔ آپ مرکز کا نظم جانتے ہیں، نو لیٹ نو ویٹ پہ ہم چلتے ہیں، 8:30 کا معنی 8:30 ہی ہوتا ہے۔ میں تھوڑا دور نکل گیا ہوں، میرا کھانا لے کے رکھ لو، ایسا نہیں ہوگا۔ بس آپ تشریف لیں، 8:30 بجے دسترخوان لگا ہوگا، ناشتہ کریں اور اگلی نشست انشاءاللہ 9 بجے شروع ہو جائے، پھر انشاءاللہ 12 12:30 پر نشست ختم ہو جائے۔ اس کے بعد آپ کا دسترخوان لگا ہوگا، آپ کھانا کھائیں اور یہ ذہن میں رکھیں کہ ابھی جو وقت ہے آپ کا 8:30 تک، اس میں آپ سیر بھی کر سکتے ہیں، اپنے بستر جمع کر کے اپنی گاڑیوں پر بھی رکھ سکتے ہیں۔ پہلے یہی تھا کہ ہم انشاءاللہ ظہر کے بعد 2 بجے سب کو فارغ کریں گے، پھر ہم نے شام مشورہ کیا کہ 9 بجے سے لے کر 12 12:30 تک نشست ہو، اس میں مصافحہ بھی ہو جائے گا، دعا بھی ہو جائے گی، اس کے بعد دسترخوان لگا ہوگا، کھانا کھائیں اور اپنی گاڑیوں پر بیٹھ جائیں اور ظہر کی نماز راستے میں پڑھ لیں تاکہ آپ کا وقت بچ جائے گا۔ یہاں سب اکٹھے نماز پڑھیں گے، وضو، استنجا، جگہ، آپ دعا بھی فرمائیں۔ ان حضرات نے پہلے کوشش کر کے اوپر بیت الخلاء وغیرہ بنائے تھے، لیکن لیکیجوں میں تھوڑا سا مسئلہ تھا، تھوڑی سی انتظام میں کمی رہ گئی ہے۔ آئندہ انشاءاللہ اس سے بھی اچھا انتظام ہوگا انشاءاللہ۔ رات مولانا جماعت الدین مشوانی صاحب بھی فرما رہے تھے، مجھے بہت پسند ہے بات ان کی، تو انہوں نے کہا استاد جی ہم یوں کیوں نہ کریں، ہم جو اجتماع پر آتے ہیں، ہم پشاور سے آئے ہیں، ہم اپنی گاڑی پر 40 کلو بسکٹ رکھ کے لیں، آپ کے ساتھی مرکز سے آتے ہیں تو وہ کوئی اور چیز لے کر آ جائے۔ اگر باہر سے آنے والے ساتھی اپنی گاڑیوں پر تھوڑا تھوڑا سامان لائیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے کہا میں تو کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ ہماری ترتیب نہیں ہے، اپنے طور پر لاتے ہیں تو آپ 100 دفعہ لائیں، ہمیں خوشی ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو کہتے ہیں ہم نے ارادہ کیا کہ ہم آئندہ پشاور سے جو ساتھی آتے ہیں ہم اپنی گاڑیوں پر کچھ سامان ساتھ لائیں گے تاکہ آنے والے ساتھیوں کا کرام ہو۔ کوئی ساتھی پنجاب سے ہے، کوئی خیبر پختونخوا سے ہے، کوئی سندھ سے ہے، کسی اور جگہ سے ہے، تبھی جگہ کے انتظامات کم ہونے کی وجہ سے ہم بڑی دعوت اس اجتماع کی نہیں چلا رہے۔ جب انتظامات ہوں گے تو ہم انشاءاللہ دعوت کو تھوڑا سا بڑھا دیں۔ جہاں اوپر کھانا کھا رہے ہیں نا، بالکل اوپر جو خالی جگہ ہے، تو ان کا مستقل ارادہ ہے کہ اس کے اوپر لوہے کی وہ چھت ڈال کے مکمل اس کو ڈھانپ دیں، وہ بہت بڑا خوبصورت حال ہو جائے گا۔ سردیوں میں تو یہ خانقاہ بند ہوتی ہے، جہاں بیٹھے ہیں ساری برف کے اندر ہوتی ہے، سردی میں کچھ بھی نہیں ہوتا، بند ہوتی ہے، تالا لگا ہوتا ہے، تو 2-3 ماہ کے لیے پھر اسلام آباد منتقل ہوتے ہیں، پھر وہاں بچے پڑھتے ہیں، وہیں سارا نظام ہوتا ہے، اس کے بعد پھر یہاں پہ آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی جگہوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔